السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج کے درس میں ہم لوگ محرم کے مہینے کی فضیلت سمجھیں گے، ماہ محرم کی، اور اس مہینے میں کون سے امور اختیار کرنا چاہیے، کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، وہ تھوڑا بہت سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت اور عزت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا و درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جس کی وضاحت میں آگے کر رہی ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ تو حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان میں قتل و غارت گری نہ کیا جائے، امن و سکون سے خود بھی رہا جائے اور دوسروں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا۔ ویسے تو لڑائی جھگڑا کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور سے اس مہینے کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی تکریم اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی برائی کر کے اور اس کی عزت کو پامال کر کے، اس میں قتل و غارت گری کر کے تم اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور اس کی عزت اور حرمت کا خیال اہل مکہ بھی رکھتے تھے، اور وہ لوگ بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر چونکہ وہ اکثر قتل و غارت گری میں مشغول ہوتے تھے، تو اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو ہے یہ لگاتار ہے حرمت والے مہینے، تو بسا اوقات ان سے بہت مشکل ہو جاتا تھا اپنے اوپر قابو پانا۔ تو کبھی کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر ان کو لڑنا ہوتا تھا، لڑائی ان کے لیے ضروری ہوتی تھی کبھی کبھار، تو وہ جیسے کسی مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے مہینے کو حرام کر لیتے تھے، جیسے کہ محرم کو انہوں نے حلال کر لیا اور صفر کو حرام کر لیا اس کے بدلے میں، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تردید کی اور کہا کہ حرمت والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو قرار دیا ہے، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہی 4 رہیں گے اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہی ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ ملتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، جب عمرہ کو اپنے
حاکموں کو لیٹر بھیجتے تھے، میسج بھیجتے تھے، پیغام بھیجتے تھے، تو وہ اس پہ ڈیٹ نہیں لکھتے تھے، تاریخ نہیں لکھتے تھے۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی ڈیٹ کا کون سا پیغام ہے۔ تو اس طرح سے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد اس مہینے کو، ماہ محرم کو، ہجری سن کا آغاز کیا اسی کے ذریعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کے 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کیے، تو وہ ذی الحجہ کے آخری ایام تھے، اور جب آپ مدینہ میں گئے تو پہلا جو چاند نکلا وہ محرم کا چاند تھا، اور ہجرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ اس دن کفر کو چھوڑ کے وہ ایمان کی طرف آئیں، ایک طرح سے کفر کے جو گھر تھا جہاں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اس دن، تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی اہمیت ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو ہمیں اس سال کا استقبال بہت جوش اور امنگ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ گزشتہ سال جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانے میں، تو انشاءاللہ تعالی اس سال ہم سے وہ غلطیاں نہیں ہوں گی، اور حقوق و معاملات کے تعلق سے، لوگوں کے حقوق و معاملات کے تعلق سے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس سال اور زیادہ اچھے سے کریں گے۔ عبادت کے معاملے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی تو اور زیادہ کریں گے۔ تو یہ چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے، جس طرح سے کوئی بھی ادارے ہوتے ہیں تو وہاں حساب و کتاب ہوتا ہے لاسٹ میں، اور شروع میں انسان بہت جوش کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے سال کے آخر میں، اور اس سال یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ سال جو ہے ہم اور اچھے سے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کریں گے، لوگوں کا اور زیادہ خیال رکھیں گے۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا۔ صحیح مسلم 1163 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور خاص طور سے 10 محرم عاشورہ کے روزے کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ یہ گزشتہ سال کا کفارہ ہے نا، تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے میں خاص طور سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور 10ویں کا روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ وجہ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اور اسی دن 10 تاریخ کو نجات دی۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں فرعون سے نجات ملی۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، جس طرح سے ساری مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن خانہ کعبہ کو خاص طور سے بیت اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ تو اس مہینہ کی عظمت کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اس مہینہ کی فضیلت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینی چاہیے، اور خاص طور سے چونکہ اس میں عبادت افضل ہے، یہ مہینہ افضل ہے، تو اس میں برائیوں کا گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو خصوصاً برائیوں سے خاص طور سے اس مہینے میں بچنا چاہیے، اور بدعت و خرافات سے بچنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے سے بہت ساری بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں، جو انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ درس میں رکھوں گی، اور یہ کہ
صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمیں خاص طور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، چونکہ اس مہینے میں خاص طور سے صحابہ کرام پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، ان پہ گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھ سکیں اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے۔ گزشتہ مہینے میں گزشتہ سالوں میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس سال جو ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، ہم اچھے سے عمل کریں گے، اچھی سے عبادت کریں گے، لوگوں کے حقوق کا مزید خیال رکھیں گے۔ تو یہ ہمیں نیت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔